اللہ فرمانا تو قرآن کا حصہ ہے، تجھے تو نہیں نکالتے، تیرے پڑھنے والے کو بخش دیتے ہیں۔ یہ کون چڑھ رہی ہے؟ قرآن پورا نہیں، قرآن کی سورت، ایک سورت کا بخشوانے کا یہ طریقہ ہے، تو پورے قرآن کے بخشوانے کی قوت کیا ہوگی؟ اور اگر پورے قرآن کے بخشوانے کی قوت اگر آنکھوں میں سما گئی ہے تو قرآن کی حبیب کی نعتیں پڑھتا ہے۔ کوئی نہیں جی کام آنا، کوئی نہیں جی آنا، چیدہ کوئی نہ ہوگے انہیں کہ آنا ہی نہیں نا، تو جس کا کوئی ہو ہمارا تو ہے، اور وہ ہے رب کا حبیب۔ اب یہ بہت قیمتی جملہ کہنے لگا، ایک سطر ہے، ایک سطر ہے، سورہ ملک جب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا نا، پتہ کیا کہے گی اپنے پڑھنے والے سے؟ تو ذرا بیٹھے، میں تیرے لئے جنت سے نورانی بسترے لے آؤں۔ سبحان اللہ۔ ایک سنیا جو موجہ نے جتھے بھی چور جن بستریاں کا انتظام ہو کیوں آپ پہ ہی ہو رہے چپڑے نہیں پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موجہ نے سنیا ہے الحمدللہ، تو تیرے لئے بستر لے آؤں، سورہ ملک بستر لائے گی۔ میں شکر الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ بناتی بات نہ کی اور اللہ ہمیشہ اس سے بچائے۔ سچی بات کہوں تو مجھے یہ اس روایت کا یہ جملہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ آپ کو سنا دیتا ہوں، دیکھو آپ کیسے اس کو سمجھتے ہیں۔ نورانی بچھونے لے آئے گی اور لانے کے بعد سورہ ملک پہلی بات واپس آ کر پوچھے گی تو گھبرایا تو نہیں تھا؟ سبحان اللہ۔ باپ تھا تو چلا گیا، بیٹا تھا تو چلا گیا، چاچے تائے تو دفنا کے چلے گئے، دوست یار بیلی کے دفنا کے چلے گئے، سورہ ملک تسلیاں دے رہی ہے، نماز تسلیاں، تو کیوں نہ ان سے یاریاں لگائیں؟ یہ سامان تیار کریں جو قبر میں پرسان حال بھی ہو، مونس بھی ہو، ممخار بھی ہو، مددگار بھی ہو۔ ارادہ کرو انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے، ارادہ کریں ہم سب کے نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، رسول کے فضل و کرم، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ میرا خیال ہے کہ باتیں آج یہاں تک کافی ہے، کیونکہ وقت کافی ہو گیا۔ ہمارے بھائی ابیناش بھی پڑھنے والے بھی، صلاۃ السلام ہوتا تو کبھی میں نے اس لیے ایک ایسا موضوع ابھی نہیں چھیڑا قبر کا، اور وہ ہے قبر کے 3 سوال، اس لیے کہ وہ بہت طویل موضوع ہے، کبھی اتفاق اور حسن اتفاق ہوا تو اس پر کبھی گفتگو پھر کریں گے، لیکن آج کا لبے لباب کیا ہے؟ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی، رب نے اپنے حبیب کا ہمیں امتی بنا دیا ہے، اس امتی ہونے کے ناطے سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ذمہ داریوں کو نبھائیں، سمجھیں کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، میری نسبت کیا ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نسبتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے سے معافی مل جائے۔ میں کہتا ہوں جب نسبت نہیں تھی تو ذمہ داری گہری تھی، جب نسبت ہو گئی تو ذمہ داری دوہری ہو گئی۔ ہمارے پنجاب میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ اتر غلطی کرے نا تو پتہ بابے سیانے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے یہاں بزرگ بیٹھے سفید بالوں والے بابے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تینوں اپنی نہیں کہ اپنے پیودی کے حجاب کار ہے، کیا سمجھے؟ تو یہاں تو کچھ ہمارے یہاں 2 نمبر پیر نکل آئے تو کہتے تمہیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ایسے پیر کی کیا ضرورت ہے؟ بولو تو صحیح نا، وہ پیر ہے ہی نہیں ہے، چاہے انہوں نے بنایا ہے چاہے ہوتا ہوگا۔ پیر کے لیے اتنی بات یاد رکھو، پہلی بات اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ یہ جو 2 نمبر قسم کے ڈبڈبی سے ہے نا، ڈبڈبیاں سی 2 نمبر بھی ہمارے اندر آ گئے۔ پیر وہ ہو جو سچے عقیدے والا، کھڑے عقیدے والا ہو، ڈنڈی نہ مارے۔ وہ پیر ہو سنی تو بات بات سے پتہ نہیں چلتا، چپ کرو میں کبھی مکان لگا ہے بھائی، پیر اور سنی تو پتہ نہیں چلتا۔ پہلا نعرہ یا رسول اللہ ایسا منہ سے نکلتا ہے کہ گلے کا سینہ سرکار کی محبت کا مدینہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ڈنڈیاں مارنے والے بھی، شیر اڑانے والے بھی کئی ہمارے اندر آ گئے ہیں کہ جو سنی نہیں ہے، وہ جو صحیح عقیدہ ہی نہیں ہے، سنڈے کے گھر سے لسی مانگنے والا بھی بے وقوف اور بانس سے بچے کی امید رکھنے والا بھی بے وقوف، تو جو خود ہی پیر نہیں ہے اس کے سر پہ کو کہہ دینا بخشا جاؤں گا تو عقل مانی گئی ہے۔ میرے پاس نمک ہے، تو دریا میں ڈال رہا ہے، باہر نکل کے کہے گا کنارے پہ پورا مل جائے گا، نمک ہے پانی پگھلا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح عقیدہ پیر ہونا چاہیے۔ وہ پیر جو کہ نمازوں کی ضرورت نہیں، وہ
گود میں ہوئی ہے، جس کو کندھوں پر بیٹھنے کا شرف ملا، جس کے لیے حبیب کے سجدے لمبے ہوئے، جس کے لیے محبوب نے قدموں کو کھول دیا، جس کی منہ میں سرکار نے اپنی زبان ڈالی ہے۔ کربلا کے میدان میں جب جنگ جاری تھی تو خادم حبیب ابن مظاہر نے کہا سرکار زور کی نماز نہ پڑھ لے۔ تو بتائی امام علی مقام نے کیا کہا؟ مسکرا کے کہا رب تجھے جزا دے، اور تو نے یہاں بھی نماز کی بات کی ہے، مولا اس کا حشر نمازیوں میں کرنا۔ امام نے نماز پڑھی ہے۔ جو 2 نمبر عقیدے کا ہے وہ بھی ہمارا نہیں، اور جو یہ کہے کہ شریعت پہ چلنے کی ضرورت نہیں وہ بھی ہمارا نہیں۔ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ داتا صاحب کو دیکھو، خواجہ صاحب کو دیکھو، گنجے شکر کو دیکھو، صابر پیا کو دیکھو، نظام الدین اولیاء کو دیکھو، سلطان باہو کو دیکھو، شاہ رکن عالم کو دیکھو، بہار حق نقشبند بخاری کو دیکھو، خدا توفیق دو تو امام احمد رضا کو دیکھو، محدث اعظم پاکستان کو دیکھو، اللہ توفیق دے دے تو دمری والی سرکار کی زندگی کو پڑھ لو، میاں صاحب کی حیات طیبہ کو پڑھ لو۔ جو اس ڈگر پر ہے وہ ہمارا ہے، جو اس ڈگر پر نہیں ہمارا وہ راستہ ہی نہیں ہے۔ جتنی بات مجھے نشید رکھنا، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے بھائی نے 2 کام، خوشی ہو یا غمی، مسلمان کا کام تو رب کا ذکر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غم آئے تو آنسو بہا دیے، شادی ہوئی تو باجے بج گئے، رقص ہوئے، ناچ ہوئے، گانے ہوئے، ہر حال میں رب کا ذکر کرو، یہی ہماری نظر کا سامان ہے۔ اور میں ایک اعلان عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سمندری میں ہمارے پیر و مرشد کا یہ فیضان ہے، 40 دن کا دورہ تجوید و قرات ہوتا ہے، 17 جون سے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ نماز روزہ وضو غسل حج اور تیمم، غسل میت، نماز جمعہ، نماز جنازہ، سجدہ سہو، فرائض واجبات، سب کچھ قرات و تجوید کے ساتھ قرآن، عقیدہ اہل سنت، تمام اہل سنت کے معمولات قرآن و حدیث سے روز ایک موضوع پر دلائل، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کروانے، سنت کے مطابق سونا پینا، کھانا پینا، سارے معاملات۔ ہمارے یہاں کوئی داخلہ فیس نہیں ہوتی، اور اگر وہ مستحق طالب علم ہو تو کورس کی کتابیں بھی ادارے کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ الحمدللہ میرے برادر طریقت حضرت مولانا علی مراد خان صاحب ڈڈیال سے تشریف لائے ہیں، تو یہ وہاں بہت سے طالب علموں کو وہاں پر بھیجتے ہیں کہ الحمدللہ اتنی بات ضرور کہوں گا، رضوی گھاٹ پر جو آ گیا کچھ پڑھ کے آئے یا نہ آئے، ساری زندگی عقیدے کا پکا ضرور رہے گا۔ یہ بات ہم حضور سے کرتے ہیں کیونکہ یہ خزانے غوث الورا ہے اور عنایات احمد رضا ہے۔ اور دوسرا یہ ماشاءاللہ جیسے میں نے دعوت اسلامی کی بات کی، الحمدللہ یہ ہماری پرامن تحریک ہے جو دنیا کے کئی ملکوں میں بھی الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ تو ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد چوک شہیداں ٹیکسی اسٹینڈ کے قریب یہ جامعہ مسجد فیضان مدینہ میں ہر جمعرات کو اجتماع شروع ہوتا ہے، اور کل بھی جمعرات ہے، تو چلے جائیں پھر دیکھیں کیسے باہر ہیں، میری طرف سے آپ کو دعوت ہے۔ اور دعا ہے کہ سلیم نام ہے محمد سلیم صاحب دعا کرتے ہیں کہ آج کی جتنی مجموعی محفل ہے، ہمارے محترم قاری قرآن ثنا خان حبیب خدا الاسلام محمد عرفان انصاری صاحب، حافظ صاحب نے حکم دیا کہ وہاں چل رہے ہیں، میں جناب حاضر ہو گیا ہوں یہاں پر، اور مجھے یہ اتنی لیٹ بھی آپ کا اتنا جاگنا خوشی ہوئی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے۔ تو دعا کو ہے کہ اول تاخیر جو کچھ ہوا ہے، ایک تو یہ بھائی جو میزبان ہے اللہ ان کے دربار میں خیر دے، اور دوسرا اس کے سارے فوائد ہم سب کو بھی عطا کرے اور محمد سلیم کو بھی عطا کر کے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔